إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بے شک اللہ تعالی حکم فرماتے ہیں انصاف اور احسان کرنا احسان کرنا اور رشتہ داراں پہ خرچ کرنا اور اپنے قریبیاں پہ خرچ کرنا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ اور منع فرماندے نے نامعقول اور سرکشی کے بے حیائی کو یعظکم لعلکم نصیحت فرماتے نے تو اللہ تعالی تاکہ تسیں یاد رکھو واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جس مقام ذیشان میں اس وقت تلاوت کی جائے یہ مقام عالیشان اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب کا 14واں سپارہ سپارے کا رکوع 19واں سورت کا نام سورہ نحل سورت کا رکوع 13واں انسان اللہ نے اشرف المخلوقات کا منصب عطا فرمایا اور یہ زندگی گزارن دے کچھ اصول و ضوابط مقرر فرما دیتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام انہاں دے ذریعے رب کائنات نے انساناں دی رہنمائی
کیونکہ ساڈا تعلق، ساڈا ناتا اس عظیم پیغمبر اور اس عظیم ہستی کے نام ہے کہ جنہوں اللہ نے سارے نبیاں جو افضل کے سب ناموں اعلیٰ بنایا۔ اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ کی تعلیمات پہ نظر دوڑائی جائے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے امت نو زندگی گزارن کا وقت دسیا، طریقہ سمجھایا، اور میں کہ زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جن کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے امتی رہنمائی نہ کی۔ اور مسائل کا تعلق تجارت نہ ہوئے، انہوں کا تعلق حقوق نہ ہوئے، انہوں کا تعلق کاروبار نہ ہوئے، وہ تعلق معاشی یا معاشرتی ہوئے، وہ تعلق رشتہ داریاں نہ ہوئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ہر قدم پہ امت کی تربیت کا حق ادا کر کے دکھایا۔ ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف آپ نے توجہ فرمائی اور کروائی ہے، اور قرآن پاک نے بھی وہ تذکرہ فرمایا جہاں انسان کی زندگی نال بڑا گہرا تعلق اور واسطہ معاشرے کے اندر جیڑا بندہ نیک ہوئے، متقی ہوئے، نمازی ہوئے، دیندار ہوئے، لوگ آتے ہیں جی بڑا شریف النفس آدمی ہے، بڑا باوقار آدمی ہے، بڑا غیرت مند انسان ہے۔ اور اگر کوئی بندہ بے نماز بھی ہوئے، بد کردار بھی ہوئے، بد زبان بھی ہوئے، بے لحاظ بھی ہوئے، لوگ آتے ہیں بڑا بے شرم آدمی ہے، بڑا بے حیا آدمی ہے، یہ زبان چلان لگے پتہ ہی نہیں لگتا میں کدے بارے کی کہنا۔ یعنی دو چیزاں آپس کے اندر ایک دوسرے کے مخالف نے، حیا اور بے حیائی، شرم اور بے شرمی تے بے حیائی، یہ دو الگ الگ چیزاں نے، اور اسلام کے اندر شرم و حیا کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام کے اندر شرم و حیا کا بڑا مقام اور بڑا وقار ہے۔ عام اسی دنیاوی لحاظ نال ویکھیے تے اسی سمجھنے ہاں کہ بڑا دیانتدار، باوقار انسان ہے، بڑا باحیا آدمی ہے۔ یہ عام ساڈی تہاڈی صرف زبان نہیں، بلکہ اللہ کے قرآن کے اندر بھی شرم و حیا کی بڑی اہمیت ہے۔ اور میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
دینا چاہیے۔ اللہ جلال والاکرام نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا، شرم و حیا کا تذکرہ قرآن کے اس مقام اسی شان کے اندر اللہ جلال کا قرآن سے بات فرمانا۔ اللہ جلال فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت کو اعلان فرما دے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا۔ اے میرے باپ پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان پاک کو سارا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اللہ جلال والاکرام نے قرآن پاک کے اندر مچھر کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ جلال والاکرام نے مچھر کی مثال بیان کر کے لوگوں کو سمجھایا، اور مکے والے کہنے لگے، کفار کہنے لگے، مشرکین مکہ کہنے لگے، لو دیکھو رب ہو کے ایڈا بڑا رب ہو کے تے دیکھو نا جی مچھر دیا مثالاں دیندا پیا۔ اللہ اللہ اور سنو یہ تے اپنی اپنی قسمت کی گل ہے۔ قرآن دے ایک ایک حرف نو اگر ایماندار پڑھدا او دا ایمان بڑھتا جاندا ہے، اضافہ ہوتا جاندا ہے۔ تے جے کوئی بد نصیب بری نظر نال بری نیت نال اور اللہ جلال دے قرآن کو تنقیدی حوالے نال پڑھن دی کوشش کرے تے وہ اپنے بندوں کوشش کرتا ہے، ایک ایک حرف تے ظالم تنقید کرتا ہے پیا۔ حالانکہ اللہ جلال والاکرام نے اس قرآن کے شروع سے آپ اعلان فرما دیتا ہے۔ اللہ جلال فرماتے ہیں الف لام میم۔ سبحان اللہ۔ یہ جدا کام ہوئے وہ دے کوئی اثر ہوتا ہے۔ یہ مول صاحب کا کام ہے، وہ نماز پڑھان جماعت کرا سپیکر انہوں نے پاس دا لوگ نہیں ہوتا، انہوں سے دیا کرو تھوڑا بتا ہے مینٹین رکھے، کو آواز کا پتہ لگے کتنے جا رہی ہے کتوں آ رہی ہے۔ توجہ فرمانا، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر ابتدا قرآن اعلان کر رہا۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم سبحان اللہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ سونیا ایلی کتاب حسن کو نازل فرمائی ہے، اس قرآن کے بارے اس کتاب کے بارے اسی آپ اعلان کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر سی بھیجے کوئی بندہ ایک کتاب لکھتا ہے، بڑی کتاب یا چھوٹی کتاب، وہ کتاب لکھن کے بعد یا وہ ابتدا تے کچھ چند کلمے لکھوا دیندا یا وہ اینڈ تے کچھ چند کلمے تحریر کردا۔ نوجوان میں حد امکان کوشش کی ہے اس کتاب میں جو کوئی غلطی نہ ہوئے، لیکن اگر پھر بھی کوئی غلطی ہوئے کسی کی نظر تو گزرے وہ ذرا بھی لوگ دسے آجے تاکہ اگلے ایڈیشن میں جو ہوگی تصحیح کر دیتی جائے۔ میں قربان جاواں دریا سپاہوں والا قرآن
زیر دا بھی شک یہ دے شک ہے ہی نہیں مشرقین مکہ کرن لگے آدھے دنوں ایڈا بڑا رب ہو گئے ایک اللہ نکے نکے مچھر دیاں کرتا ہے بیا عرش والا اعلان کرتا ہے ان اللہ تعالی استعین ای اصربا مسلم ما قوزتن فما فوقات اللہ ذوالجلال چونکہ خالق نے اللہ مالک نے اللہ خالق نے پیدا فرمان والے نے اور اس مالک کا حق بھی ہے اور بھی محبت بھی ہے وہ اپنے بندیاں بڑی مثال دے کے سمجھائے یا چھوٹی مثال دے کے سمجھائے اور کون پوچھن والا میں پچھلے جمعے عرض کیتا سی نا کہ سانو اللہ نے پابند کیتا تساں قدرو جدوں بھی قسم اٹھانی ہے کدے نام دی تساں جدوں بھی قسم اٹھانی ہے بس اللہ دے نام دی قسم اٹھانی ہے کہ وہ آپ رب ہے وہ داتا ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ جناب مشکل کشا ہے حاجت روا ہے وہ اپنی مرضی دا مالک ہے وہ جدی چاہے قسم اٹھا آپ جدی چاہے قسم اٹھا ساڈے واسطے آڈر ہے تساں بس اللہ دے نام دی قسم اٹھانی ہے ایتھے رب العالمین فرما رہے اللہ ذوالجلال بڑی یا چھوٹی بیان مثال کرتے ہیں اللہ ذوالجلال کو بیان کرن تو حیا محسوس نہیں کرتے کیا گل تو انو سمجھا رہی ہے بلکہ قرآن کا ایک اور مقام ایسی شان ہے جسے رب العالمین نے ان لفظوں کا استعمال فرمایا اپنا اس سکارا پہلا سی تیرا پیارو پیغمبر تے نازل ہونے والا قرآن ہے سکارا پائیت سورت کا نام ہے سورہ احزاب اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں شاء ایھا الذین آمنوا تربیت بھی ہو رہی ہے اور مسئلہ بھی سمجھایا جا رہا ہے ایت قرآن میں بہت بڑی خوبیاں جو ایک خوبی قرآن دی ہے قرآن نازل مصطفیٰ دے ہو رہا تربیت امتی کی جا رہی ہے نالے مساکت کے ایت وچوں اللہ نے کئی مسئلے حل فرما دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں شاء ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء ولکن اذا دعیتم فادخلوا واذا دعیتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی اپنے الفاظ سے غور کرو ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ اپنے آپ مومن کہلانے والوں جی مانے کیا کرے آیا در سن لا تدخلوا بیوت النبی لا تدخلوا بیوت النبی نبی دے گھر
سارے مخالف نے اجے 23 سال نبوت پورے نہیں ہوئے تے 1.5 لاکھ نبی دے غلام سامنے کھڑے یعنی شہر انقلاب پیدا کیتا وہ دی ایک اکیلڑی جان سی وہ دی ایک اکیلڑی جان سی وہ دا دشمن سارا جہان سی اور گل سچی دے میٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان دے چھا گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام 23 سال نبوت کا عرصہ تسی غور کرو کہ 23 سال کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے دنیا کے لوگوں کیسے کیسے سبق عطا فرما دیتے ہیں کہ زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا اور ان 23 سالوں اگر دیکھا جائے یہ پیغمبر نے وعظ بھی فرمائے نے تبلیغ بھی فرمائی ہے آپ کتنے ستے بھی ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کو بھی ٹائم دیتا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے مالک کی عبادت بھی کرتے رہے آقا کھاندے بھی رہے آپ پیتے بھی رہے اس کے باوجود 23 سال زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جڑا نبی نے امت نو نہ دسیا ہوئے یہ کوئی چھوٹی جی گل نہیں قیامت تک دے آن والی دنیا دے متعلقہ ہر مسئلے دا حل میرے پاک پیغمبر نے بیان فرما دیتا حالانکہ اس وقت دے اندر آپ نے دشمن کا رستہ بھی روکیا آپ نے جنگاں بھی لڑیا میں پیارے پیغمبر نے دشمنان اسلام کا مقابلہ بھی کیتا لیکن اس کے باوجود ساری زندگی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے امت گزارن کا پل دسیا اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں لا تدخلوا بیوت النبی نبی نے گھر بغیر اجازت دے داخل ہونا یہ ان خاص نبی نال ہے بلکہ امت بھی محیط ہے تو آئے تو سارے جو بھی کسی نے بغیر اجازت دے کسی دے گھر داخل ہونا چاہیے جب جانا گھر والے والا دروازہ کھٹکھٹاؤ گھر والوں اجازت ملے تے اندر داخل ہو جاؤ ساتھے شہر کا چلو ماحول ذرا مختلف پنڈا کا ماحول اس کو ذرا اوپن ہے انہوں دیکھ لو حاجیوں نے حکے دی روٹی ہاتھے کھڑی ہے ایک چولہے پر جا کے آخر کے سنا بیٹے حجرے کو ہاتھ پکا لیا پوچھنے کی لوڑ ہی نہیں اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ایک طریقہ نہیں دروازے سے کھڑے ہو اسلام نے جڑا طریقہ اور سارے قرآن نے جڑا طریقہ بتا فرمایا دروازے سے کھڑے ہو طریقہ ہے میرا السلام علیکم ایک دفعہ نہیں جواب آیا دوسری دفعہ بلا لو نہیں جواب آیا تیسری دفعہ بلا لو اے پیارے پیغمبر نے طریقہ دسیا نہیں جواب آیا تیسری دفعہ واپس چلے جاؤ خیر میں وہ تفصیل سے نہیں جانا چاہتا آمینہ لال علیہ السلام اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء ولکن اذا دعیتم پہلی بار دے میں ایون نہیں نبی دے گھر جانا بغیر ضرورت نہیں جانا جب تمہیں بلایا جائے دعوت کی جائے تمہیں بلایا جائے آؤ پیغمبر دے گھر ٹھہرو اوتھے بیٹھ کے جو کچھ تمہاری قسمت دا حصے دا مقدر ہے کھاؤ پیو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں فَإِذَا طَعِمْتُمْ
سینا لے حدیث اوتے بہ کے آپس وچ گلاں ہی نہ شروع کر دیا کرو ہن بھی ایہو ہی آدر ہے اور بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ سنت یہ ہوئی ہے آپ کی تربیت کا انداز یہ ہوئی ہے اگر کسی نے دعوت پکی ہے کسی نے تو اپنے گھر بلا لیا پتا نہیں وہ گھر ایڈی بین کروڑ کی جگہ ہے بھی ہے کہ نہیں کھانا کھا لیا یہ جو سیاست چاڑن لگے نے نواز شریف نے کی آخیا جناب عمران خان نے کی آخیا سرداری نے کی آخیا پوری دنیا کی سیاست کے جناب تبصرے پہ کرتا ہے بحث کرتا پیا گھر باہر لوگ نے گھر والے پریشان نے یہ مصیبت کو اسی پہ گئے شادی نے تمہوں چاہ پیان واسطے گھر والے کو خیال کرو کو لحاظ کرو اٹھو جاؤ گھر بچیاں نے سونا ہے کو روٹی کھانی ہے یہ گپاں لگے یہ طریقہ شرعی طور پہ صحیح نہیں اللہ ذو جلال فرماتے ہیں ولا مستانسین لحدیث گلا باتاں نہ کرتے رہو ہاں گھر والا میزبان جیڑا اگر کوئی ضروری اہم بات ہے پھر تو کرنے چاہتے نہیں لیکن بہرحال سے آتا دیر تک مناسب نہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ بعض دفعہ آؤندے چونکہ کافر ہوئی ہے اچھے تربیت کا فقدان سی نویں مسلمان پہ ہوندے سن مسائل کا پتہ نہیں سے اللہ ذو جلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گھر تشریف سے آپا لے ہوندے کھاندے پیندے پھر مسئلے مسائل پوچھن لگ پیندے اللہ دے پاک قرآن نے اعلان فرمایا اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ اے تہاڈا پینا نبی نوں تکلیف پہنچاتا ہے گھر دے ماحول نوں ڈسٹرب کردا ہے اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ میزبان اے تے آپ نو ریا جاؤ جناب چلے جاؤ تاکہ مہربانی گھر کتا بھی اکیا سجیا ہوئے مہماناں نوں کے گل کہندا نہیں قرآن نے آخیا اللہ فرماتے تھے فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ میرے مصطفیٰ علیہ السلام حیا کی وجہ تو شرم کی وجہ تو وہ باندھے نہیں کہ چلے جاؤ نبی تے حیا کر دینے شرم کر دینے واللہ لا یستحیی من الحق اللہ حق بات بیان کرم تو شرم کر دے کیونکہ رب العالمین نے تے نبی کی امت تربیت فرمانے سے میرے بھائی میرے برادر حیا بہت بڑی دولت نعمت ہے کہ اللہ ذو جلال اپنے فضل نال عطا فرما دے کیونکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمانے کے رامی الحیا شعبۃ من الایمان حیا ایمان کا ایک حصہ ہے بلکہ حیا مکمل ایمان ہے ایک دن پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ تشریف فرما دے صحابہ میرے پیغمبر دے کول موجود میں آپ فرما دے صحابیوں اللہ کو حیا کرنی ہے جنہیں حیا کرن دا حق بنتا ہے اے اللہ دے پیارے نبی جی اسو دے اللہ کو حیا کرنے او دے کو شرم کرنے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرماتے ہیں شرم ایک نام ہے حیا ایک نام ہے تیری آنکھ جیڑی ہے اے اللہ دے حکم دے مطابق اٹھے تیرا کان جیڑا ہے اللہ دے فرمان دے مطابق سنے تیری شرم گاہ جیڑی ہے اللہ دے بودے رسول دے آداب دے مطابق اپنی زندگی گزارے اور آمنا پیارے پیغمبر آمنہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا
سکتا ہے، اور ایک قرض ہے، حدیث پاک موجود ہے، قرض ہے، یہ قرض جب تک ادا نہیں کرے گا جان نہیں چھٹنی۔ آج کسی بھی بیٹی وال تو دیکھے گا، کل کوئی تیری بیٹی وال دیکھے گا، آج کسی بھی بہو وال تو دیکھے گا بری نظر اٹھا کے، کل کوئی تیری بہو وال دیکھے گا۔ آپ کے ایوے حیا مندے نے تیری آنکھ جدوں ویکھے میں تے آنا اللہ دا قرآن ویکھے، آنکھ جدوں ویکھے اودوں ماں باپ دی زیارت کرے، آنکھ جدوں ویکھے اودوں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سنت تے حدیث نو ویکھے۔ میرے آقا علیہ السلام دے فرمان دے مطابق میرا تیرا کان جدوں سنے گیت نہ سنے، گانے نہ سنے، انڈیا دیا فلماں دی بدواسات نہ سنے، یہ کان جدوں سنے اللہ دا قرآن سنے، یہ کان جدوں سنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت دے آپ کا فرمان سنے، میری شرمگار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک موقع تے ارشاد فرمایا سے، آپ فرماتے نے دو چیزاں دی ضمانت تسی دے دیو تے جنت دی ضمانت محمد دے دے گا۔ یہ جسم دا حصہ تے جسم دا ٹکڑا، دو چیزاں دی ضمانت ان دیو تسی دیو۔ سونے کیڑی کیڑی؟ فرمایا اپنی زبان دی گارنٹی تے اپنی شرمگاہ دی گارنٹی تسی دیو کہ تہاڈی زبان جدوں بولے گی چنگا بولے گی، جدوں بولے گی حق بولے گی، جدوں بولے گی سچ بولے گی، جدوں بولے گی کسی تے ظلم نہیں کرے گی۔ اپنی زبان دی گارنٹی دے تے اپنی شرمگاہ دی گارنٹی دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں انہاں دونوں چیزاں اللہ رسول دے حکماں دے تابع تو کر لے، جنت میں لے دے گا۔ حیا دا نام ہے اصل دے اندر۔ اللہ اپنی رحمت نال سانو سارے نوں شرم و حیا نصیب فرما دے۔ اللہ اللہ پروانیوں قرآن دے ایک دن میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی حضور علیہ السلام تشریف فرمانے سے آبی نا اپنے براہ ذرا تلخی نال سمجھاتا ہے میرا، اور تمہیں پتا ہے کئی طبیعتاں ایسیاں ہوندیاں نے اپنا حق بھی لینا ہوئے نا کسی کو یہ جا کے منگتا ہے جی وہ کو زکات منگن دی ہے، طبیعتاں ہوندیاں کئی آپ کھاؤ کرے جاتے ہیں چار اپنے آپ کو گالاں کڈیاں، چار اگلے نو کڈیاں، تو بڑا بغیرت ہے میں تیرے نال بڑا بے حیا ہاں، تو بڑا خبیث ہے میں تیرے نال کئی بڑا بڑا خبیث ہاں، وہ 10 اونوں کڈیاں، وہ 10 اپنے کھاتے پائیاں، تے اگلا بھی سمجھدا ہے کہ اینوں پیسے لین دا ول آوندا ہے۔ اسی سمجھنے اے وے پیسے لین دا طریقہ، اے وے اپنا حق لین دا طریقہ، کچار نو کٹے، کچار اپنے گھردیاں نو کٹے، کچار گوڑی آڑیاں نو کٹے۔ ہن کئی طبیعتاں ایسیاں ہوندیاں نے بنیادی طور پہ شریف و طبع ہوندے نے، اچھی طبیعت کے مالک ہوندے نے، نرم مزاج ہوندے نے، لینا بھی آ کے تے جا کے گھنٹے بعد نہیں تے چھوڑو تے تہاڈی مہربانی نہ سی تہاڈا مکار تے کچھ نہیں نہ سکدا، وہ سب سرے چڑھے گا یہ نہیں جو گئی نہیں۔ اس واسطے لوگ آتے نا ہن تے کسی شریف آدمی تے کسی نو قرضہ دے ہی نہ وہ واپس کتوں لبنا، وہ سیاپی نہ اپنے بھرا نو ڈانٹن دیا، وہ ایڈا نرم ایڈا بہت ہی درویش ہو گیا، بہت ہی شریف آدمی ہو گیا، تینوں اپنا حق لینا بھی پتا، یہ بھی نرمی نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی حیا شرم نہیں ہونی چاہیے، بھی بندہ اپنا حق بھی نہ لے سکے۔ میرے آقا کولوں دی گزرے تے حضور نے گلاں انہاں دی سن لئیاں، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کیوں انہوں ڈانٹن دے حیات ایمان ہے، حیات ایمان ہے، کیوں
السلام دا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر بیان فرمایا. حضر اللہ دا قرآن سے بات فرمانا. اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا وَرَدَ مَعَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. جناب موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی آپ مصر جو نکلے ہیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام دے قتل دا آرڈر جاری ہو چکا. اللہ ذوالجلال دے نبی دے خلاف اسمبلی جو بل پاس ہو چکا. کسی دسن والے آگے دسیا معلوم ہوتا کیا گزرے دور دے اندر بھی اقتدار دے ایوانہ جو بیٹھے سارے چولی سے ہوں دے کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا سی جنہیں کلو اللہ کوئی کام کروا رہی دے سر اور دل میں جا اللہ اچھی گل پا دیں دے سر. فرعون نے جدو پروگرام بنا کے باقاعدہ اعلان کر دیتا کہ موسیٰ ان قتل کر دیتا جا استغفر اللہ العیاذ باللہ. اور ایک قدم مرتا بنیا پیش آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باغ نکلے ویکھیا ایک بڑی اسرائیلی یعنی حضرت موسیٰ کی اپنی قوم کا بندہ ایک مخالف سی کے دو لڑن ڈر لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اگے بڑھے جویں سیانے بندیاں دی عادت ہوتی ہے اگے بڑھے وہ چلو انہاں نوں چھڈانے آ سیانا بندہ ہے اونوں تھپڑ لاتا ہے کونوں لا کیوں دفاع ہو تم بھی ڈر جا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اگے بڑھے اور جڑا بنی اسرائیلی مخالف بندہ سی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ ماریا لو کوئی مکہ چاجنال چکا تے اوتھے ہی کام مکا فوت ہو گیا بندہ رولا پہ گیا جی بندہ فوت ہو گیا بندہ مر گیا. کنے ماریا خاموشی پتہ نہیں لگ رہا. اگلا دن ہویا نا تے وہی بندہ جڑا کام لڑدا سی نا پیا تے دوسرا بندہ فوت ہویا. آج وہ ایک ہور دے گل پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوروں گئے کہ نا کہ دوڑ لاتے نے سمجھا بھی کل انہوں چکا تے آج میری باری ہے. پھر موسیٰ آکھے گا بھی روز تیرے ہی سارے گل پیتے نے تیرے ہی سارے مخالف نے کل وہ دے لڑن لیا سے آکھے گا نہ لڑن لیا. انہیں آکھیا کل وہ دی باری سی تے آج میری باری. انہیں دوڑ لا دی اگے تے لا گیا لگا موسیٰ کل انہوں مارے ہی تے آج مینوں مارن دا پروگرام ہی ہے. وکالت کھل گئی رام کھل گیا. فرعون نے ایوانہ تک کل پہنچی نہ آدم مل گیا جی موسیٰ کو قتل کر دیتا جائے. ایوان پالا جو بندہ نکلے آگے جناب موسیٰ کو ملیا کہنے لگا موسیٰ جان بچانا چاہنا تیرے خلاف ہے منصوبہ بن گیا اور اپنی جان بچا لیا. جناب موسیٰ علیہ السلام نکلے رات سناٹے جو نکلے منزل پا منزل سفر طے کرتے جا رہے ہیں. اللہ جلال نے قرآن میں نقشہ کھینچیا فلما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون. حضرت موسیٰ مدین کے علاقے جا پہنچے ہوئے جناب موسیٰ نے عجیب ہے تھوڑا منظر میں کیا. لوگ اپنے اپنے جانوراں پانی پلاندے لے پیا. دو جوان بچیاں اپنے جانور الگ لے کے کھڑی ہیں. شرم و حیا کی وجہ تو اپنے چہرے چھپائے میں اپنے جانور الگ لے کے کھڑی ہیں.
سارے لوگ اپنے اپنے جانور پانی پلا رہے ہیں، اسی ایک پاسے الگ الگ چہرے چھپا کے کھڑیاں ہیں۔ وعدہ کیے پہلی گل تے بکریاں چران تواڈے ابا جی نو آنا چاہیدا سی، ابا جی نہیں آئے تے تواڈے کسے ویر نو آنا چاہیدا سی۔ میری او بہنوں دے باپ بھی نہیں آیا، ویر بھی نہیں آیا، اسی آئیاں دے الگ جانور لے کے کیوں کھڑیاں دے، اپنے جانور نو پانی کیوں نہیں دے پلاندیاں؟ اللہ اللہ جانتے ہو نا جنہ دلاں نو روگ لگے ہون، دکھی دلاں نو دے سونے ہو، اشارے دی ضرورت ہوندی ہے۔ جناب موسیٰ دی زبان تو ایک اللہ سنیا، نوجوان بچیاں دیا اکھاں جو آنسو برس پہندے ہیں، فرماندیاں نے بے مسافرہ بے میرا کی پوچھنا ہے، وانا ساڑھے ابا جی کیوں نہیں آئے؟ فرماندیاں نے وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ابا جی ساڑھے وڈیرے ہو گئے، جنگلہ میں آ نہیں سکتے، اکھاں دی بینائی کمزور ہو گئی ہے، تے جتوں تک ویراں دا تعلق ہے تے مسافرہ اللہ نے سانو ویر تے دتا ہی کوئی نہیں، عمرہ بیت گئیاں نے ویر دا منہ نہیں بیچ سکیاں۔ اللہ جنہ بہناں کو ویر کوئی نہیں، اپنی رحمت نال نیک ویر عطا فرمائے۔ وہ مسافرہ کی پوچھنا ویر تے ہے ہی کوئی نہیں، ابا کی چکر جہاں نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ جناب موسیٰ نے حرارت کی نبض دے ہاتھ رکھیا، ماحول کا جائزہ لیا، آپ آگے بڑھے، او برتن جڑا کئی بندے رل کے نکال دے لے، شاہ او پتھر جڑا کئی بندے رل کے پیچھے ہٹا دے لے۔ جناب موسیٰ اکیلے نے اللہ دے نام نال اس پتھر کو پیچھے ہٹا دیتا، آپ بھی پانی پیتا، بکریاں رو پلایا، لیکن جوان بچیاں رو پانی پلایا، فارغ ہو کے یہ بچیاں اپنے گھر روانہ ہو جاندیاں نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، مقاموں کی باتیں ہو، ارتقلت ہون والے ہو، پروانے ہو، قرآن دے ہو، اولاداں دیاں تربیتاں ماپے ایج کریا کر دے۔ جناب شعیب جڑے نے انہاں نے حالات دا معاہدہ فرمایا، اللہ دا جائزہ لیا، فرماتے نہیں میری او بیٹیو اگے تواڈے جانور بھی بھوکے ہوندے نے، اونٹیاں بھی لیٹ دے، اج جانور بھی تواڈے رچے نے، آ بھی چلدی پئی بیٹا خیریت ہے میرا، آخر وہ بھی تے نبی دیاں بیٹیاں نے، عرض کر دیا نے ابو جی پریشان نہ ہویا جے، اسی تواڈی عزت والی سفید چادر تے داغ نہیں لگن دیواں، ابا جی اسی تواڈی خیرت والی سفید چادر نو داغدار نہیں ہون دیواں گیا۔ ساتھیو جانتے ہو نا جدو جوان بیٹیاں دی سفید عصمت والی چادر تے داغ لگ جائے اودوں ماپیاں دا چونا حرام ہو جاندا ہے، ویراں دا معاشرے چ منہ کڈنا جرم بن جاندا ہے۔ ابا جی پریشان نہ ہوو، اسی تواڈی عزت نو داغدار نہیں ہون دیواں گیا۔ ابا جی آگے ایک نوجوان نال ملاقات ہوئی ہے، ابا جی وہ نوجوان ہی بڑا عظیم آدمی سے، ابا جی طاقتور بھی بڑا عظیم، بے حیا والا بھی بڑا ابا جی طاقتور بھی بڑا سی، حیادار بھی بڑا سی۔ ابا جی جب تک ساڈے بول رہا انہیں ہاتھ چک کے ساڈے وال تکیا بھی نہیں، ابا جی طاقتور اتنا سی کہ وہ جڑا برتن کئی بندے رل کے نکالتے سر وہ کلے
نوجوان نے نکال کے تے پانی پلا دیتا ہے. ابا جی اور میرا ایک مشورہ ذرا اندازہ فرماؤ کہ باپ نو اپنی بیٹی دے مان کیتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پتر آنے والا مان نہیں ہوتا جنہ بیٹیاں اپنے ماپیاں کا مان رکھ لیتی. ابا جی غیرت مند بھی بڑا سی, حیا والا بھی بڑا سی, طاقتور بھی بڑا سی. ابا جی میرا ایک مشورہ ہے جو مناسب سمجھو کہ اسی لوڑ تے ہے ہی ہے. ابا جی انہوں اسی ملازم رکھ لئیے فرمایا کوئی حرج نہیں, جا میری یہ بیٹی ہے انہوں بلا کے لیا. سبحان اللہ, جا انہوں بلا کے لیا. بیٹی بلا چل لیے. یہ حیا والی چال اللہ کو اتنی پسند آئی, اللہ نے قرآن دیا ایتا بنا دیتی ہے. دعا کر اللہ ساتھیاں بیٹیاں کو اے شرم دے حیا نصیب فرما. اللہ فرماتے ہیں فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. اور بیٹی تو پئی ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. اللہ فرماتے ہیں فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا. فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بچی جا رہی ہے لیکن دی چال رب نو اتنی پسند آئے. فرماتے ہیں ایک دعا تھی ٹرتی آئی, ایک دعا تھی ٹرتی آئی, اوپر طور شرم دے. میں باپ میرا تینو ساتھ بلاوے دیوے اجر کرم دے. تساں جو پانی رج پلایا وے مسافرہ وے میرا, تساں جو پانی رج پلایا دیوے او مزدوری. منہ تے پردہ شرم لگے بولی سخن ضروری. موسیٰ اجر نہ لینا چاہے, موسیٰ اجر نہ لینا چاہے, پر بھوک نے بہت ستایا. اکیلا کے تڑیوں کی موسیٰ مگر صدایا. جناب موسیٰ علیہ السلام کو جا کے کہا لگی میں مسافرہ لگیرہ میرے ابا جی دوانوں بڑا رہا میں قربان جاوان حیادار بیٹی گھر تو فیملی نہیں رہ دیتی, گھر کھول دیتی. دوسرا شادیاں بکریاں تو پانی پلایا. ابا جی دوانوں دا سلا یہ وہ دی مزدوری عطا کرنا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں میرے برادر ہے یہ بھی بیٹیاں میں کہ اللہ جلال والی کرام میں بولنا دی شرم و حیا کا تذکرہ باقاعدہ اپنے قرآن دیا ایتا بنا کے آمینہ تے در یتیم علیہ السلام تے نازل فرما دی جانے. اس واسطے حیا شرم دین دے اندر بڑی بڑی افادیت ہے اور بڑی ہوتی اہمیت ہے. اللہ سانو سارے قرآن و سنت
مطابق شرم و حیا والی زندگی نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق